اس نے ہر دور میں کلام کیا اور ہر دور کے لیے کلام کیا۔ لگاتار چرچ میں آتے ہیں، بلکہ چرچ کی جگہ چرچز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے شفا نہیں مل رہی تو دوسری جگہ سے شفا نہیں مل رہی تو تیسری جگہ سے شفا نہیں مل رہی تو چوتھی جگہ ہم جانا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں سے تو شفا ملے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ ہماری شفا ہے، جس کی خاطر ہم خداوند کے گھر میں جاتے ہیں۔ اور عام طور پر اگر آپ غور کریں تو یہ دو ہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ چرچ اچانک ہی آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، جو روٹین میں خداوند کے گھر میں آنے کے عادی نہیں ہوتے۔ اور تیسری چیز جس کے لیے لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں وہ ہے خداوند کے کلام کو سننا اور خداوند کے کلام کی تعلیم حاصل کرنا۔ یہ بہت کم ہو گیا، اس کام کے لیے لوگ نہیں آج کل آتے۔ آج کل لوگ صرف پرستش سننے کے لیے آتے ہیں، اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کنونشنز پہ جاتے ہیں، پروگرامز میں جاتے ہیں، جیسے ہی پرستش ختم ہوتی ہے، گیت ختم ہوتے ہیں تو کوائر بھی اٹھ کے چرچ سے باہر یا کنونشن کے پنڈال سے باہر چلی جاتی ہے اور لوگ بھی اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خداوند کے کلام کو جو دہراتے ہیں، جو گیت گاتے ہیں، وہ خداوند کے کلام کو دہراتے ہیں، خداوند کے کلام کو سناتے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ خدا جب وائس کے ذریعے سے کلام کرتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا اس کے ذریعے سے بولتا ہے، لیکن جب ہم گیت گاتے ہیں تو خداوند کا کلام جو کسی نے بھی لکھا، چاہے داؤد نے لکھا یا کسی نئے شاعر نے لکھا، ہم اس کلام کو دہراتے ہیں، لیکن کلام خدا تب کرتا ہے جب کوئی وائس خداوند کے کلام کو پیش کرتا ہے۔ اب اس کے لیے دعا کرتا ہے، خداوند تو اس کے ذریعے سے بول، اس کے ذریعے سے بات کر، اس کے ذریعے سے ہم کلام ہو، تو اس کا منہ بند۔ لیکن کبھی ایسی دعا ہم سازندوں کے لیے یا گلوکاروں کے لیے نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی عبادات میں اہم حصہ سمجھتے کسی اور اہم حصہ ہوتا کون سا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص بات کرتا ہے وہ شخص بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ بات تو کوئی بھی کر دیتا ہے، لیکن جو شخص بات کر رہا ہے یا جس نے وہ بات سب سے پہلے کی ہے وہ بندہ ہے کون؟ آج جس نے یہ الفاظ جو ہمارے سامنے تلاوت کیے گئے لکھے، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین بادشاہ تھا اور دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ حکیم بادشاہ تھا۔ حکیم صرف دوائیاں دینے والے کو نہیں کہتے، حکیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس حکمت ہوتی ہے، جس کے پاس وزڈم ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو حکیم ہے اسے ہم سلیمان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سلیمان وہ شخص ہے جس نے روزمرہ زندگی کے مسائل کے بارے میں بات کی۔ جب اس نے امثال کی کتاب لکھی تو اس نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے چلنا چاہیے، اور جب اس نے وائس کی کتاب لکھی تو اس نے زندگی کے مشکل باتوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ مشکل باتیں، ایسے سوال جو ایوب پوچھتا ہے اور کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سلیمان بادشاہ جب بات کرتا ہے تو ایک تو وہ دنیا کا سب سے امیر بادشاہ تھا، کوئی عام انسان نہیں، کوئی سڑک پہ بیٹھا ہوا شخص بات نہیں کر رہا، دنیا کا امیر ترین بادشاہ بات کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ شخص ہیں جو عام روزمرہ کی باتوں کی حکمت کو بھی جانتا ہے اور زندگی کے مشکل ترین مسائل سے بھی واقف ہے کہ کیوں نیک لوگوں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے،
کیوں ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتے، جو گنہگاروں کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے جو ہے سلیمان بادشاہ، اور بات کیا کر رہا ہے؟ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ جب تو خدا کے گھر جاتا ہے، خدا کے گھر، جب تو خدا کے گھر جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں، یہ وہ خدا ہے جس نے بنی اسرائیل کو سمندر اور فرعون کی فوجوں کے درمیان میں کھڑا کر دیا، اور اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ کیا مصر میں قبریں کم تھی جو تو ہمیں یہاں مارنے کے لیے لے آیا؟ اس نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا اور لوگوں کو اس میں سے گزار دیا، اور فرعون اور اس کی فوجوں کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ آپ آج اس خدا کے حضور کھڑے ہیں۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے، کون سے خدا کے گھر کو جاتا ہے؟ جس نے سمندر کو ٹکڑے کر دیا، جس نے فرعون کی فوجوں کو غرق کر دیا، جو سورج اور چاند کو روک دیتا ہے۔ جب یشوع خدا سے درخواست کرتا ہے کہ خداوند یہ رک جائیں تاکہ ہماری فتح ہو، تو خدا ان کے لیے سورج کو اس کی جگہ پر اور چاند کو اس کی جگہ پر روک دیتا ہے۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں اگر سورج یا چاند 1 سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لیکن جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کی قدرت سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس نے روکا، اس نے سورج کو کئی درجے پیچھے لے آیا۔ جب بادشاہ نے کہا کہ مجھے چند سال اور دے دے، تو خدا نے کہا جا میں نے تجھے دیے، تو وہ کہتے نہیں مجھے نشان دے، اور نشان خدا سے کیا مانگا کہ اتنے درجے سورج واپس آئے، اور خدا نے اتنے درجے سورج واپس لا کر اس کو دکھایا کہ میں کون سا خدا ہوں۔ یہ وہ خدا ہے جو شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے۔ دانیل سمجھ سے باہر، وہ شیروں کے بیچ میں کھڑا ہے تو اسے شیر کھا نہیں، مچھلی کو یونا کے لیے بھیج دیتا ہے، مچھلی چیزوں کو نگل جاتی ہے، کھا جاتی ہے، ہضم کر جاتی ہے، لیکن اس مچھلی کی طاقت نہیں تھی کہ وہ یونا کو کھا جائے، ہضم کر دے اور مار دے، کیونکہ لشکروں کا خدا تھا جس نے اسے مقرر کیا تھا کہ وہ یونا کو وہاں پر سے اٹھائے اور جا کر نینوا کے ساحل پر پھینک دے۔ آپ اس خدا کے حضور حاضر ہیں، ہم اس خدا کے گھر میں موجود ہیں جس نے حننیہ، میسائیل اور عزریہ کو آگ کی بھٹی میں سے بچایا، جسے ہم ان کے بابلی ناموں سے جانتے ہیں، سدرک، میسک اور نجوم۔ اس نے ان کو آگ کی بھٹی میں سے بچایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کیا ہم اس خدا کے مطابق سنجیدگی سے اس کے گھر میں آتے ہیں؟ کیا ہم اپنی پریشانیوں، دکھوں اور اپنی ذاتی اور شخصی ضرورتوں کے علاوہ اس کے حضور آتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس نے یہ سب بڑے بڑے کام کیے؟ ایک مچھیرا ساری رات مچھلیاں پکڑ پکڑ کر تھک گیا، اور اب وہ ان ساری رات کی اپنی تردد اور کوشش کے بعد اب تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے جو مچھیرا نہیں، اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس طرف جال ڈال۔ وہ کہتا ہے میں ساری رات پکڑتا ہوں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں
کہ آپ کبھی ساحل پہ جا کر ان مچھیروں سے پوچھیں، جب ہوا بدلتی ہے، جب طوفان آنے والا ہوتا ہے، جب موسم میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے، جب کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے، ان مچھیروں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور وہ ایک دم سے ان چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں، یا کشتیاں سمندر سے باہر لے آتے ہیں، یا پھر وہاں سے بھاگ کے اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ وہ کسی عام انسان کے علم پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن ایک مچھیرے کے پاس ایک عام آدمی جاتا ہے جو اس پروفیشن کا ہی نہیں، اس کاروبار سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ اسے کہتا ہے اس طرف جا کے مچھلی، اس طرف جا کے جال ڈال، اور جب وہ جال ڈالتا تو ایک فلم ہے جس کے بیچ میں مسیح خداوند کو کشتی میں دکھایا گیا، سن آف گاڈ ایک فلم ہے 2014 میں آئی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کا یہ منظر بڑا کمال ہے کہ جب مسیح خداوند اسے کہتے ہیں کہ جال ڈال، تو اس کے بعد وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر نا ایسے ایسے اپنا ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسیح خداوند جب پانی میں جال ڈال رہا تھا یا جب وہ پطرس کو حکم دے رہا تھا تو اس وقت وہ کشتی میں بیٹھ کر مچھلیوں کو بلا رہا تھا یا مچھلیوں کو بنا رہا تھا، کیونکہ اس کی قدرت میں دونوں چیزیں، وہ مچھلیوں کو بلا بھی سکتا ہے اور مچھلیوں کو بنا بھی سکتا ہے۔ وہ کر کیا رہا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن جو منظر ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ کشتی جو تھی مچھلیوں سے بھر گئی، جال پھٹنا شروع ہو گئے، اور پھر ان کے شریکوں نے آ کر ان سارے حالات کو سنبھالا۔ وہ خدا ہے جس کے حضور آباد ہے۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے، کیا ہم ایسے خدا کے گھر میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یا ہمارا خدا ہی کچھ اور ہے، ہمارے خدا کی تشریح اور تفسیر ہی کچھ اور ہے، ہمارے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، اب ہم بیمار ہو گئے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بیماریاں ہیں، اور اب ہم مجبوراً خدا کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ کاروبار نہیں ہے، اور ہم لوگ سچ مچ جب کاروبار ختم ہوتے ہیں، پیسے ختم ہوتے ہیں، صحت ختم ہوتی ہے، پھر ہم خداوند کے زیادہ قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عام انسانی تجربہ، لیکن وائز کہتا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ آپ کو پتا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ خدا نے ہزاروں دفعہ موسیٰ سے بات کی، بے شمار دفعہ آپ پڑھتے ہیں خروج کی کتاب سے لے کر استثناء تک کہ خدا لگاتار اس سے کلام کر رہا ہے، لگاتار باتیں کر رہا ہے، لگاتار گفت و شنید چل رہی ہے، اور وہاں پر لکھا ہے وہ خدا سے روبرو باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اس موقع پہ خدا نے اسے کہا جوتی اتار۔ پہلی دفعہ وہ خدا کے سامنے کھڑا تھا، پہلی دفعہ اس نے خدا کا وہ جلال، وہ قدرت دیکھی جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھی، اور خدا نے اسے کہا جوتی اتار دی، تاکہ تجھے پتا چلے کہ تو کس خدا کے حضور کھڑا ہے، تاکہ تجھے پتا چلے کہ تو خدا کے حضور کھڑا ہے، تاکہ تجھے اس بات کا احساس رہے کہ تو خدا کے حضور کھڑا ہے، اور وہ جوتی اتار دیتا ہے۔ اور میں اس روایت کو بہت پسند کرتا ہوں کہ جب بھی خدا موقع دیتا ہے تو میں غلام کی خدمت کبھی بھی جوتی پہن کے نہیں کرتا، کیونکہ اس سے مجھے یاد رہتا ہے کہ میں اسی خدا کی خدمت کروں جس خدا نے موسیٰ کو کہا تھا اپنی جوتی اتار دے۔ وہ خدا جو موسیٰ کا خدا تھا، جو یشوع کا خدا تھا، جو سدرک میثق اور عبد نجو کا خدا تھا، جو دانییل کا خدا تھا، وہی میرا اور آپ کا بھی خدا ہے۔ اس لیے جب تو اس کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ،
سوچ سمجھ کے خداوند کے حضور جا، سوچ سمجھ کے خداوند کے گھر میں جا۔ ہم جس دور میں ہیں، یہ دور یقین مانے اتنا ہولناک اور خطرناک دور ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ پہلے کراچی سے لوگ چلتے تھے اور وہ سیالکوٹ کنونشن کے لیے جاتے تھے، فرق شہروں سے لوگ چلتے تھے، اور زیادہ تر لوگ ایسے تھے جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے ہوتے، کچھ سفر ٹرین پہ اور باقی پیدل ہی، اور وہ سیالکوٹ کنونشن پہ جاتے تھے، زبور گاتے ہوئے جاتے تھے، گیت گاتے ہوئے جاتے تھے، خداوند کی پرستش کرتے ہوئے جاتے تھے، تاکہ ہم وہاں جا کر خداوند کے کلام کو سنیں، خداوند کے کلام کو سیکھیں، اور خداوند کا کلام ہماری زندگیوں کو اور زیادہ اپنے میں مضبوط کرے۔ آج کل اگر کسی کو کہا جائے نا کہ فلاں جگہ عبادت ہو رہی ہے، تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جانا کیسے، ارینجمنٹ کیا ہے۔ کئی دفعہ لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سیمینار ارینج کروانا چاہتے ہیں، تو میں کہا جی چلے خداوند آپ کو برکت دے۔ وہ کہتے ہیں برکت بعد میں کریں گے، پہلے بتائیے آپ کا بجٹ کتنا ہے۔ نہیں تو پروگرام آپ ارینج کروانے میں ادھر سنا کروائیں۔ ہم ہر کام کے لیے خرچتے ہیں۔ آج جو لباس آپ لوگ پہنتے ہیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بچیاں، ہمارے بھائی، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ یہاں جو بزرگ ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ جو ہماری پچھلی نسل پہنتی تھی، وہ تو سب سے گھٹیا اور غریب قسم کے لوگ تھے، سب سے کمتر اور سستا لباس پہننے پہ مجبور تھے۔ آج ہم برانڈز کی باتیں کرتے ہیں، اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور وہ پہن کر بھی ہمارے اندر خداوند کے گھر میں جانے کی اتنی سی بھی چاہت نہیں۔ انتظام کیا ہوگا، بسیں کتنی ملیں گی، پے کون کرے گا؟ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے آج لوگ خدا کے گھر میں نہیں جانا چاہتے، کنونشنوں پہ، پروگراموں پہ، سیمیناروں پہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے مجبوراً لوگ لے کے جاتے ہیں، لوگ بسیں دیتے ہیں، لوگ کھانے دیتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا خرچے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ایک بندہ جو یہاں پر کلام سنانے کے لیے آیا ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے، اور وہ یہاں پر ایک بڑی کنونشن کو ارینج کرتا ہے، ایک بڑے پروگرام کی وہ یہاں پر انعقاد کرتا ہے، اور اس پروگرام کو کروا کر وہ کلام سناتا ہے، اور کلام کی خدمت کرنے کے وسیلے سے وہ اپنی برکت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسے تو خدا برکت دے گا۔ کیا ان لوگوں کو خدا برکت دے گا جو بسوں کے بغیر کلام سننے نہیں جانا چاہتے؟ کیا خدا انہیں برکت دے گا جو کھانے کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں اور اس طرح کے دیگر لالچ کی وجہ سے اس کنونشن میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ ارے وہ تو اپنی برکت لے گیا۔ اس نے جتنے لوگوں کو کلام سنانے کا ٹارگٹ بنایا تھا، اس نے اتنے لوگوں کو جمع کیا، انہیں کلام سنایا، اپنی برکت حاصل کی اور چلا گیا۔ آج ہماری قوم اتنے برے حالات میں صرف اسی لیے ہے کہ آج جو کلام بھی ہم سن رہے ہیں وہ پیسے دے کے سن رہے ہیں، پیسے دے کے۔ بسیں ہوں تو جائیں گے، نظام ہو تو جائے گا، ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ دھیان کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ آج سنجیدگی نہیں، عبادات میں، پروگراموں میں سنجیدگی ختم۔ یہ بات یاد رکھیں، میں پرستش کے خلاف نہیں، میری اپنی بیٹی ہے جو گیت گاتی ہے، ہماری بیٹی تہمینہ ہے وہ گیت گاتی ہے، اور بے شمار میرے طالب علم ہیں جو گیت گاتے ہیں اور خدا ان کی بہت اچھی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن کیا صرف گیتوں کو سننے نہیں سب کچھ ہوتا ہے؟ کلام میں ہمارا طریقہ کار اور یہودیوں کا طریقہ کار بالکل صحیح۔
میں جب آنے کے لیے یہاں پر کلام کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے یہودی طریقہ کار کو دیکھا، اور یقین مانے کہ پہلی دعا سے آخری کلمات برکت تک سب کچھ سیم، لیکن وہاں جس چیز کو آج بھی ہزاروں سال بعد یہودی سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، ہم اسے اہمیت دینا چھوڑ چکے ہیں، اور وہ ہے خداوند کا کلام۔ جیسے ہی خداوند کا کلام شروع ہوتا ہے، جیسے ہی خداوند کے کلام کی تلاوت و تشریح و تفسیر کی جاتی ہے، وہ سب بالکل پن ڈراپ سائلنٹ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ خدا کا کلام سنیں۔ لیکن ہمارے اندر سے اس سنجیدگی نکل گئی، ہمارے اندر سے اس سنجیدگی کو ہم نے بھی دفن کر دیا۔ بائبلز لے کے آنے کا رجحان ختم ہو گیا۔ میں چیچا بستی میں تھا، میں حیران تھا کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ نوٹس لے رہے تھے، اور میرے ایک ساتھی نے ایک بچی کی ڈائری کی تصویر کھینچی، اور یقین مانے کہ جو میرے یہاں نوٹس میں لکھا ہے وہ بالکل لفظاً لفظاً اس بچی نے نوٹ کیا ہوا تھا، اور میں حیران رہ گیا کہ کیا خداوند کے کلام کو پیار کرنے والے ایسے لوگ ابھی بھی ہیں؟ ہم بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں کو ایسے لوگ دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہاں وہ کہتا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے۔ شنوا ہونے کے لیے جانا، ایک بات ہوتی ہے خداوند کے کلام کو سننا، دوسری بات ہوتی ہے خداوند کے کلام کے اوپر عمل کرنا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تو خداوند کے کلام کو سننے کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جب تو خداوند کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یعنی کہ جو سلیمان ہے اس کے نزدیک ہم خداوند کے کلام کو اس لیے نہیں سنتے کہ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے برکت ملتی ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ غیر قوموں کی طرح سمجھتے ہیں کہ شاید بائبل کو سننے سے ثواب ملتا ہے، کلام سننے سے ثواب ملتا ہے، گیت سننے سے ثواب ملتا ہے۔ یقین مانے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہم صرف کلام کو سنیں گے ہمیں ثواب ملے گا، ہم صرف گیتوں کو سنیں گے ہمیں ثواب ملے گا۔ ارے ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب میں ایسا کوئی تصور نہیں، ہمارے مذہب میں سیدھا سا تصور ہے جو خدا نے کہا وہ مجھے کرنا ہی ہے، بس۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ عمران خان کا پروگرام ہو گیا تو ہمارا روڈ پہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے گھر کے سامنے پروگرام تھا اس کا، اور میں 2.5 گھنٹے میں جتنا یہاں سے ہم یہ سفر طے کر کے ہیں تقریباً 1.5 کلومیٹر کا، ہم 2.5 گھنٹے میں 2 کلومیٹر سے بھی آگے نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں کنونشن کو چھوڑ کر پچھلے جمعرات واپس گھر جانا پڑا۔ تو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ دوبارہ ریلی نکل رہی ہے، ہم نے کہا کہ وہی نہ ہو جائے کہ ہم لاہور سے نکلیں اور رستے میں کہیں پھنس جائیں۔ پہلی رکاوٹ۔ دوسری رکاوٹ، ہم نے سوچا کہ جو ڈیوو ہے اس کے ذریعے چلتے ہیں، ڈیوو والوں نے بھی یہی کہا کہ روڈ کلیئر ہوں گے تو ہم جائیں گے، نہیں ہوں گے نہیں جائیں گے۔ پھر ہم نے سوچا آپ کس طرح جائیں، پتہ چلا ٹرین جو ہے وہ پہلے سے اوور بک ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ایک ذریعہ ہے جو پلین کا ہے، اس کے ذریعے آ سکتے ہیں، تو ہم نے کہا چلے اسی کے ذریعے سے چلیں۔ ذرا سوچیں اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر پتہ کس طریقے سے آتے، چاہے آن لائن آپ کے ساتھ یہاں پر خداوند کے کلام کی خدمت کرتے، خداوند کی کلام کی خدمت ضرور کرتے، کیونکہ خدا نے کہا ہے مجھے کہ تو نہیں کرنا۔ تو خدا کے کلام کو سننا کچھ نہیں ہے، اس سننے پہ عمل کتنا، اس سننے پہ آپ عمل کتنا کر رہے ہیں۔ خداوند کا کلام جو کہہ رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بس سلیمان اس بات پہ بالکل واضح ہے
اس نے یہ نہیں کہا جب تو خداوند کے کلام کو سننے کے لیے جاتا ہے، جب تو خداوند کے کلام پہ عمل کرنے کے لیے جاتا ہے، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ بالکل صاف ہے۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ چنوا ہونے کے لیے جانا، کیونکہ خداوند کے کلام پہ عمل کرنے کی سوچ کو لے کے جانا ہے۔ آج خدا نے ہمیں کیا کہا؟ میں ایک دفعہ 25 دسمبر کی رات کو چلا گیا کسی جگہ پر کلام سنانے کے لیے، اور 24 دسمبر کی رات کو انہوں نے کہا جی ہمارے مڈ نائٹ سروس ہے، اس پہ آپ نے کلام سنانا۔ تو کلام سناتے میں نے کہہ دیا کہ ہمارے چرچز میں آج اتنے جھگڑے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ عبادت کی جگہ ہے یا لڑائی کے کھاڑے ہیں۔ وہ جی وہ تو ان کا بس بھی تھا چاہ رہا کہ وہ مجھے روک ہی دے کلام سنانے سے، اور بعد میں یقین مانے 3 گھنٹے تک وہ آپس میں لڑتے رہے اور ہمیں روک کے رکھا، کیک کھا کے جانا، 12 بج کے کیک کھا کے جانا، 2 بج کے کیک کھا کے جانا۔ وہ میں تو پہلے جھگڑا دے ختم کرو اپنا، کیک تو بعد میں کھائیں گے، کیک تو گھر کی جا کے کھا لیں گے۔ اور جھگڑا یہ نہیں تھا کہ خدا نے ہم سے کلام کیا اور ہمیں اپنے میں سے یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ جھگڑے دور کرنے چاہیے۔ جھگڑا یہ تھا کہ اس وائس کو خدا نے نہیں، پادری صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں جھگڑے ہو رہے۔ I was really shocked، مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ تو ہم تو یہ سمجھنا ہی بھول گئی ہیں کہ یہاں جو کھڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے خدا کلام کرتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ کلام سنا رہا تھا تو ایک پادری صاحب کہتے ہیں آج تو تسی سانو لالا کی گلاں کیتیاں۔ میں کہتا ہوں جب پادریوں کا یہ رویہ تو عام لوگوں کا کیا رویہ ہوگا؟ مجھے یاد بھی نہیں تھا، پتا بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جب بھی خداوند کے گھر میں آئیں، پہلی بات یہ سوچیں کہ آپ کس خدا کے حضور جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، سنجیدگی سے جانے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز کہ خداوند کے کلام کو ماننا زیادہ ضروری ہے۔ جو اس نے کہا جو کا تو ماننا بہت ضروری ہے۔ بہت سال پہلے کسی نے مجھے کہا جی توبہ کر لو، مجھے نہیں تھا پتا، ہم ایسے بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے، جب بہت زیادہ چرچ جاتے تھے ہم سال میں جاتے تھے 1 دفعہ یا 2 دفعہ، بس اس سے زیادہ ہمارے گھر میں چرچ جانے کا رواج نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں بھی ایسی تعلیم تھی زیادہ چرچ جائیں گے، زیادہ کلام سنیں گے، زیادہ گنہگار ہو جائیں گے، تو جاتے ہی نہیں تھے۔ تو جس دن اس شخص نے کہا نا جی توبہ کر لو تو ہمارے لیے اتنی بات ہی کافی تھی۔ آج اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو صرف اس ایک بات کو ماننے کی وجہ سے اس نے کہا توبہ کر لو، ہم نے توبہ کر، اور اس کے بعد مسیح نے ہماری انگلی پکڑی اور آج تک لے کر ہمیں اپنے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ آپ شنوا ہونے کے لیے جا رہے ہیں، خداوند کے کلام پہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کسی اور کام جا رہے ہیں۔ ہم خدا کی برکتوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، لیبل کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا ہے ہم کو کیسے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے، اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہ زندگی میں کلام ہے، نہ گھر میں کلام ہے، نہ اولاد میں کلام ہے، نہ خدا کا کوئی کام زندگی میں ہے، بس دینا ہی دینا، کما لیا دے دیا۔ بھائی صاحب کتنا کیک کاٹ رہے اتنا، یہ لو کھڑو پیسہ، اے لو کھڑو پیسے، اے لو کھڑو پیسے، اور پیسے دے دے کے وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اندر بھی غیر قوموں کی طرف سے یہ تصور آ گیا کہ جتنا زیادہ دیں گے خدا اتنی زیادہ برکتیں دے گا۔ ارے جب نہیں تھا تب بھی تو اس نے آپ کو برکتیں دی، جب آپ کچھ نہیں تھے تب بھی اس نے برکتیں دی، جب آپ کی زندگی میں کوئی برکت بھی نہیں تھی تب بھی اس نے آپ کو برکتیں دی، کیونکہ خدا ATM کی طرح کام نہیں کرتا کہ تم اتنا دو میں اتنا دو، لیکن ہم وہی سمجھتے ہیں کہ خداوند کے حضور ذبیحے گزرانے چاہیں اور ہم خدا کو رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشوت
اچھی اچھی دعائیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ خدا ہماری محبت کو قبول کرتا ہے، ہماری رشوت کو خدا قبول نہیں کرتا. آپ محبت سے اپنی زندگی اس کے سامنے پیش کر دیں، وہ آپ کو زندگی کی ان بلندیوں تک لے کے جائے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، آپ کے کھانے نے کبھی سوچی نہیں ہوگی، آپ کے ماں باپ نے جو برکتیں نہیں سوچی ہوں گی وہ بھی خدا ہمیں دے گا. لیکن وہ ہم سے ہماری محبت چاہتا ہے، لیکن ہم اسے روپیہ پیسہ دیتے ہیں احمقوں کی طرح، بس یہ بھی دے دیں گے، یہ بھی دے دیں گے، یہ بھی دے دیں گے. اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں اگر نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی گل جتنا ہو سکتا دیتا ہم نہیں دے سکتے تو کی کریے. ہاں ہم سے کچھ اور مانگتا ہے، ہم اسے کچھ اور دینا چاہتے ہیں. کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے کا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان آئے ہلاک نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا. اسی لیے تو لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ بخشنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے اسے دے دے کے خوش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آئیں ہم ذرا سنجیدگی سے خداوند کے گھر کے بارے میں سوچیں. آپ کس خدا کے گھر میں آئے ہیں؟ کیا ہم اس گھر میں سنجیدگی کے ساتھ آئیں؟ یہ سوچ کے آئیں کہ آج جو خدا کہے گا وہ ہم کریں گے، یا بس لین دین کے حساب کی طرح ہم لوگ چل رہے ہیں؟ اکثر ہم لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں اس چرچ میں تو خدا کی حضوری نہیں. اس چرچ میں خدا کی حضوری